السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 25 سورۃ الشورى کی آیات نمبر 13 تا 17 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه والله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا وبینکم اللہ یجمع بیننا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. والذين يحادون
يحجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داخدة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب وما يدريك لعل الساعة قريب صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: تمہارے لیے دین کی وہ راہ ڈالی جس کا حکم اس نے نوح کو دیا، اور جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا کہ دین ٹھیک رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ مشرکوں پر بہت ہی گراں ہے وہ جس کی طرف تم انہیں بلاتے ہو، اور اللہ اپنے قرب کے لیے چن لیتا ہے جسے چاہے، اور اللہ اپنے قرب کے لیے چن لیتا ہے جسے چاہے، اور اپنی طرف راہ دیتا ہے اسے جو رجوع لائے۔ اور انہوں نے پھوٹ نہ ڈالی مگر بعد اس کے کہ انہیں علم آ چکا تھا آپس کے حسد سے، اور اگر تمہارے رب کی ایک بات گزر نہ چکی ہوتی ایک مقرر میعاد تک، تو کب کا ان میں فیصلہ کر دیا ہوتا، اور بے شک وہ جو ان کے بعد کتاب کے وارث ہوئے وہ اس سے ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں۔ تو اسی لیے بلاؤ اور ثابت قدم رہو جیسا تمہیں حکم ہوا ہے، اور ان کی خواہشوں پر نہ چلو، اور کہو کہ میں ایمان لایا اس پر جو کوئی کتاب اللہ نے اتاری، اور مجھے حکم ہے کہ میں تم میں انصاف کروں۔ اللہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب ہے، ہمارے لیے ہمارا عمل اور تمہارے لیے تمہارا کیا، کوئی حجت نہیں ہم میں اور تم میں، اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اور وہ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بعد اس کے کہ مسلمان اس کی دعوت قبول کر چکے ہیں، ان کی دلیل محض بے ثبات ہے ان کے رب کے پاس، اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اتاری اور انصاف کی ترازو، اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو۔ معزز ناظرین، جہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا، اب اس کی تفسیر تسلسل سے اس کی تفسیر۔ نوح علیہ السلام صاحب شرع انبیاء میں سب سے پہلے نبی ہیں۔ اے سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، معنی یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے آپ تک اے سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے انبیاء ہوئے سب کے لیے ہم نے دین کی ایک ہی راہ مقرر کی جس میں وہ سب متفق ہیں، وہ راہ یہ ہے۔ مراد دین سے اسلام ہے، معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی اطاعت، اور اس پر اور اس کے رسولوں پر اور اس کی کتابوں پر اور روز جزا پر اور باقی تمام ضروریات دین پر ایمان لانا لازم کرو کہ یہ امور تمام انبیاء کی امتوں کے لیے یکساں لازم ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ جماعت رحمت اور فرقت عذاب ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اصول دین میں تمام مسلمان خواہ وہ کسی عہد یا کسی امت کے ہوں یکساں ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں، البتہ احکام میں امتیں با اعتبار اپنے احوال و خصوصیات کے جداگانہ ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، یعنی کہ بتوں کو چھوڑنا اور توحید اختیار کرنا اپنے بندوں میں سے اسی کو توفیق دیتا ہے اور اس کی اطاعت قبول کرے۔ یعنی اہل کتاب نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے بعد جو دین میں اختلاف ڈالا کہ کسی نے توحید اختیار کی، کوئی کافر ہو گیا، وہ اس سے پہلے جان چکے تھے کہ اس طرح اختلاف کرنا اور فرقہ فرقہ ہو جانا گمراہی ہے، لیکن باوجود اس کے انہوں نے یہ سب کچھ کیا اور ریاست و ناحق کی حکومت کے شوق میں عذاب کے مؤخر فرمانے کی، یعنی روز قیامت تک کافروں پر دنیا میں عذاب نازل فرما کر، یعنی یہود و نصارہ یعنی اپنی کتاب پر مضبوط ایمان نہیں رکھتے یا یہ مانی ہے کہ وہ قرآن کی طرف سے یا سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شک میں پڑے ہیں، یعنی ان کفار کے اس اختلاف و پراگندگی کی وجہ سے انہیں توحید اور ملت حنیفیہ پر متفق ہونے کی دعوت دو۔ دین پر اور دین کی دعوت دینے پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں پر، کیونکہ متفرقین بعض پر ایمان لاتے تھے اور بعض سے کفر کرتے تھے، تمام چیزوں میں اور جمیع احوال میں اور ہر فیصلہ میں، اور ہم سب اس کے بندے، ہر ایک اپنے عمل کی جزا پائے گا کیونکہ حق ظاہر ہو چکا۔ وَهَذِهِ الْآيَةُ مَنْسُوخَةٌ بِآيَةِ الْقِتَالِ، روز قیامت مراد ان جھگڑنے والوں سے یہود ہیں، وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو پھر کفر کی طرف لوٹائیں، اس لیے جھگڑا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا دین پرانا اور ہماری کتاب پرانی، کہتے تھے کہ ہمارا دین پرانا، ہماری کتاب پرانی، ہمارے نبی پہلے، ہم تم سے بہتر ہیں۔ بسبب ان کے کفر کے آخرت میں، یعنی قرآن پاک جو قسم قسم کے دلائل و احکام پر مشتمل ہے، یعنی اس نے اپنی کتب منزلہ میں عدل کا حکم دیا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ مراد میزان سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ شان نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا ذکر فرمایا تو مشرکین نے بطریق تکذیب کہا کہ قیامت کب ہوگی؟ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہی نہیں، اسی لیے بطریق تمسخر جلدی مچاتے ہیں۔ موزن ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت ترجمہ تفسیر اور اس کے شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرمین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام مزید ناظرین سے یہ صدا ہے کہ آپ ختم نبوت کے صدقے، آپ کے پاس ایک عظیم موقع ہے اور آپ کے پاس ایک آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ آپ اس پروگرام سے استفادہ حاصل کریں۔ آپ اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں، یوٹیوب کے چینل کو، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے دوستوں عزیز و اقارب کے ساتھ ضرور اس پروگرام کو شیئر کریں، کیونکہ یہ قرآن پاک کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔